اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ کلام کیا، اللہ پاک نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر وحی اتری ہے، اللہ پاک نے میرے سے یہ بات کی، مجھے یوں کلام کیا، اچھا پھر اس کے اوپر مزید جرت یہ کرے کہ جو وہ چیزیں جو آپ دن رات پڑھتے ہیں، جن کو آپ تلاوت سمجھ کے پڑھتے ہیں، عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ جو جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس قرآن کی آیتوں کو پڑھے اور کہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل نہیں ہوئی، اس طرح کی باتیں کرے، مجھے بتائیے کہ آپ کی ایمانی غیرت اس وقت کس چیز کا تقاضا کرے گی؟ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا، اگر تو آپ کا دل اس حوالے سے یہ جواب دے کہ بھئی ایسا بندہ اگر میرے سامنے ہو تو اس کو پھر میں ایسا سبق سکھاؤں کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں، جو اگر تو اس طرح کی بات ہو تو پھر تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی واقعتاً ایمان کی رتی دل کے اندر موجود ہے۔ اور اگر یہ بات سن کے بھی کوئی کیفیت نہیں چینج ہوئی کسی طرح کی بھی، اور نہ کوئی دل میں بات آ رہی ہے، تو پھر تو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایمان کہاں ہے، یا جو میں بات کر رہا ہوں اس کے برخلاف اگر جا رہا ہے کہ جناب یہ اپنی طرف سے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر تو بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ میں نے بات آپ کے سامنے کیوں کی ہے، یہ اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے بار بار ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعویٰ خام کلامی کا اس مرزا غلام قادیانی نے کیا، وحی کا دعویٰ اس نے کیا، اور وہ چیزیں جو نبی پاک علیہ السلام سے متعلق ہیں اس نے اپنے متعلق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری چیزیں اس نے اپنی طرف سے بھی ڈھکوسلے چھوڑے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 193 کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں یا احمد بارک اللہ فیک، کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ اے احمد اللہ پاک تجھے برکت دے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے خطاب کیا، اور پھر کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ اللہ پاک نے کہتا مجھے خطاب فرمایا کہ جو تو نے کنکریاں پھینکی محبوب تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ پاک نے پھینکی۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا، یہ ترجمہ میں نے قرآنی آیت سمجھ کے کیا ہے، یہ اس کا کلام سمجھ کے نہیں کیا، یا اس کے اوپر جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے وہ سمجھ کے نہیں کیا۔ ہماری محبت ہے اللہ کے پاک کلام سے، ہماری محبت ہے قرآن پاک سے جو میرے محبوب پر نازل ہوا۔ ہم کسی کو کیسے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ قرآن جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا اس کے اوپر کوئی ڈاکہ مار کے یہ کہے کہ یہ جناب میرے متعلق نازل ہوئی؟ تو اس لیے میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا، جو اس نے ترجمہ کیا میں نے اس کے مطابق ترجمہ نہیں کیا، بلکہ جو ترجمہ ہے جناب ہمارے عاشقان رسول کرتے ہیں میں نے وہ ترجمہ کیا۔ اب یہ دیکھیے اس کی جسارت کیسی ہے، وما رمیت اذ رمیت، ساری دنیا جانتی ہے کہ جناب یہ شان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کو یہ ہضم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے یہ کہا یہ تو اللہ پاک نے مجھے خطاب فرمایا، اللہ پاک نے میرے بارے میں فرمایا۔ اچھا، اسی طرح یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے کیا فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہتے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لوں گا اور تجھے اٹھاؤں گا اپنی جانب۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اس نے جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے اس کو جناب اس نے اپنے لیے بنا لیا، اور اس کا ترجمہ بھی اپنی طرح سے قرآنی آیت کا اس نے غلط ترجمہ کیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ اب یا عیسیٰ انی متوفی کا میں تجھے پورا لوں گا اور جناب اسی طرح تجھے وفات دوں گا، یہ جناب اس کا کتنا سارا فرق ہے، اور یہ ہم فرق پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، لیکن اس نے جناب اپنی طرف سے اس نے یہ ترجمے بھی گڑبڑ کی، اور پھر قرآنی آیت کو بھی اس نے اپنی طرف بنانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ پاک نے میرے لیے نازل فرمائی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یوں بھی خطاب فرمایا، اللہ فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ کیا کہتا ہے، کہہ رہے کہ یہ جو آیت اللہ پاک نے میرے لیے نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے جو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تھا نا کہ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ وہ اس دین کو غالب کریں تمام دینوں پر۔ اب یہ بتائیے کہ یہ
کون سا دین یہ لیے پھرتا ہے؟ ایک طرف سارے مرزائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین جناب وہی ہے، مرزائی اگر مرزائیوں کی پکڑ کریں نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا دین وہی ہے جو مسلمانوں والا ہے، ہمارا دین وہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہے، یعنی کہ لوگوں کے جان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب یہ لیظہرہ علی الدین کلی سے کیا مراد ہوگا بھائی؟ تو یہ تو خود کہہ رہے یہ میرے اوپر اتری، تو اور اس کو درست ماننے کے لیے کم از کم اس کے ہاں ان کے ہاں درست ماننے کے لیے پھر مرزا غلام قادینی کا دین الگ ماننا پڑے گا۔ تو جب اس کا دین ہی اس کے کہنے کے مطابق الگ ہے، پھر یہ کیوں جناب رولا ڈال دیں کہ جناب 1973 کے آئین میں ہمیں جناب کیوں کافر قرار دلوایا گیا، جناب یہ 1974 کے آئین میں ہمارے ساتھ یوں کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بھائی تمہاری خود دلالت کرتی ہیں بھائی تمہارا دین ہی الگ ہے، تمہارا مذہب ہی الگ ہے، تم مسلمان کیوں کہلواتے ہو، لوگوں کو کیوں جھانسا دیتے ہو، کیوں ہماری قرآن کی آیات کو پکڑتے ہو، اس کو پڑھتے ہو؟ تمہارا حق ہی نہیں ہے جب تمہارا مذہب ہی الگ ہے، تمہارا دین ہی الگ ہے، تمہارا مرزا غلام قادیانی بے ایمان رسالت و نبوت کے دعوے کرتا پھرتا ہے، تو وہ جب ہے ہی الگ ہے تو پھر تم کیوں ہمارے اندر گھسنا چاہتے ہو؟ تم اپنی جگہ پہ جاؤ، دفاع ہو جہاں پہ تم رہتے ہو، لیکن ہمیں تو تانگ نہ کرو۔ اور جو اگر تم یوں کہو کہ ہم تمہیں کہنا چھوڑ دیں گے، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا حق ہے، ہم نے بولنا ہے، ہم نے دین کا دفاع کرنا ہے۔ تم نے دین کے اوپر ڈاکہ مارا، ہم تمہارے ڈاکے کا انشاءاللہ دفاع، ڈاکے کو روکیں گے انشاءاللہ، تمہارے ڈاکے کو اللہ پاک مسلمان علماء کی مدد فرمائے، انشاءاللہ تمہارا راستہ روکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ کہتا ہے اللہ پر بہتان باندھتا ہے، کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے فرمایا انا انزلناہ قریب من القادیان، کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل فرمایا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ اس نے یعنی جو کہنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا فرمایا، انا انزلناہ قریب من القادیان، کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اب یہ اللہ اس طرح فرما سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی جو شعور میری بات کو سن رہا ہو، ویسے تو جو کئی سننے والے ویسے ہی تعصب کی نظر سے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ویسے کئی ہمارے جو احباب ہیں وہ بھی توجہ بعض اوقات نہیں دیتے کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں، کہ جو آتا ہے جیسے بیان کر دیے، کوئی نہیں ویسے ہی لگے شاید۔ ہمارے بعض احباب کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ دیکھیے انا انزلناہ قریب من القادیان، جناب یہ اس نے اللہ پر بہتان باندھا یا نہیں باندھا؟ کیا اللہ پاک نے کہاں پہ فرمایا؟ کیا ثبوت ہے بھائی اس کے پاس؟ کیا کہ بھائی اللہ پاک نے سیدھا جھوٹا انسان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کئی وحی اتر ہی نہیں سکتی کسی طریقے سے کسی پر بھی اس طرح جس طرح یہ دعوے کرتا پھرتا۔ تو یہ اس کا تھوڑا بہت بندوں کو نا خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کافی سارا کچھ اس نے کہا، قرآن آیات بیان کی کہ میرے متعلق نازل، میں ان سب کو چھوڑتا جا رہا ہوں، اہم چیزیں بس میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے کہا قل جاءکم نور من اللہ، اب ہم کہتے ہیں نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ابھی اس نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا تاکہ کوئی میری نا وہی والا سلسلہ بن جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ قد جاءکم نور من اللہ، کہ آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور۔ تو اب اس نے اپنے آپ کو نور بھی کہہ دیا۔ اچھا مجھے بتائیے نور کانا بھی ہوتا ہے، نور چوڑا بھی ہوتا ہے، نور بے ایمان بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے جناب، جس طرح یہ خبیث بے ایمان ہے جناب، جس طرح یہ اپنے پیشاب میں گر کے مر گیا، کیا نور اس طرح کا ہوتا ہے؟ تو یہ جناب اللہ پاک پر بہتان باندھ رہا ہے اور اپنے آپ کو نور کہہ رہا ہے، تو یہ نور والا کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک ایسے بے ایمان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیے اور بھی آپ کو بہت سارا کچھ اس میں نظر آئے گا، اور اسی طرح صفحہ 195 کے اوپر دیکھیں تو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا نام کبھی آپ نے الی الی سنا؟ الی الی کبھی سنا ہوا آپ نے؟ اللہ پاک کا نام الی الی، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ پاک کا نام یہ دیکھیے کیسے بولتا ہے۔ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا کہ اللہ پاک سے میں نے کہتا عرض کیا ربی انی مغلوب فانتصر الی 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 لما سبقتنی، کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ رب میں مغلوب ہوں، میری مدد کر، الی الی یعنی کہتا ہے کہ اے میرے خدا لما سبقتنی۔ اب یہ الی الی خدا کہاں سے آ گیا بھئی اس کا؟ یہ الی الی قرآن کی آیت ہو اس کے حوالے سے کہ الی الی اللہ کو بولنا ہے، یا کوئی حدیث ہو کہ جس میں یہ الی الی کے لفظ اللہ کے لیے بولنے ہو، کہ بھئی کہاں پہ فللہ الاسماء الحسنی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے عمدہ نام ہے، اچھے نام ہے،
فدعوہ بہا، انہی ناموں کے ذریعے اللہ پاک کو پکارو۔ تو یہ اس نے کون سا نام نکال لیا الی الی والا؟ کوئی مرزائی بتائے گا کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ خود یہ چیزیں خود بتا رہی ہیں کہ ربی انی مغلوب فانتصر لما سبقتنی، اے اللہ مجھے تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ مطلب خود مرزا غلام قادیانی ان کا مان رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ ان کے ساتھ ہی نہیں تو پھر تم کس طرح حق پر ہوئے؟ مرزائیوں کچھ تو سوچ لیا کرو، تم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ اچھا، پھر آخری بات جو میں آج کی عرض کروں گا، صفحہ 196 کے اوپر دیکھیں، یہ کہتا ہے جر اللہ فی حلل الانبیاء۔ اب اس کا ترجمہ کوئی مرزائی مجھے ترجمہ اس کا درست بتا دے اور اس کا مطلب سمجھا دے، جر اللہ فی حلل الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جو اپنی طرح سے بنا بنو کے کیا نا، تو یہ کہتا یہ اللہ کی جانب سے میرے اوپر وحی اتری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا، جر اللہ فی حلل الانبیاء۔ ترجمہ دیکھیے کیسا کرتا ہے کہ تو خدا کا پہلوان ہے نبیوں کے حلوں میں۔ اب کوئی مرزائی کوئی گرامر کے لحاظ سے کسی لحاظ سے مجھے یہ ترجمہ درست ثابت کر دے اور اس کی مراد بتا دے کیا ہے یہاں پہ۔ یہ مرزائیوں یہ تمہیں چیلنج ہے، کسی کے پاس اس کا جواب کو ترجمہ اس عبارت کا درست کو کر کے بتا دے، لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ تمہارے مرزا نے جناب کیسے کیسے تمہیں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، تو کیسے کیسے جناب تمہیں چونے لگائے ہوئے، کیسے کیسے تمہیں بدھو بنایا۔ تم لوگوں کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، کہ اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کہ جناب تم نے یہاں سے مرنا ہے، جانا قبر میں جانا ہے، وہاں پہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھاؤ گے؟ اللہ پاک مرزائیوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔